الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پاکستان میں آج ماہ جمادی الاخری، جس کو جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی 22 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ یوم وصال ہے خلیفہ رسول امیر المؤمنین اول امام العاشقین تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری میں 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوا. آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا کچھ ذکر برکت حاصل کرنے کے لیے کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کرنی ہے، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق پہلے خلیفہ ہے۔ خلافت راشدہ کے حوالے سے مختصراً، بہت مختصراً ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے وعدہ فرمایا، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے پہلے بھی خلافت عطا کی۔ ان لوگوں کے زمانے میں دین کو تمکنت ملے گی اور یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ دین کے غالب ہونے کا سبب ہوں گے۔ میں نے اس آیت میں آپ کو 2-3 باتیں بتانی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وعدہ فرما رہا ہے اور اللہ کی باتیں غلط نہیں ہوتی، اس کا وعدہ پورا ہونا یقینی ہے، کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، وہ وعدہ خلاف نہیں۔ وعدہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں وعدہ کسی ایک شخص فرد واحد کے ساتھ نہیں، الذین آمنوا منکم عملوا، یہ جتنے بھی صیغے ہیں جمع کے ہیں اور ماضی کے ہیں۔ منکم میں کم ضمیر خطاب ہے جو اس وقت سامنے ظاہری طور پر موجود تھے۔ آمنوا وعملوا الصالحات کی قید ہے اور یہ دونوں صیغے ماضی کے ہیں، یعنی وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لا کر نیک عمل کر چکے ہوں گے۔ جن سے وعدہ ہے خلافت کا، ان کے عہد میں تمکین دین ہوگی، یہ نشانی ہے۔ ان کے دور میں، ان کے عہد میں کفار اور مشرکین کا خوف، مخالفین کا خوف زائل ہو جائے گا اور امن نصیب ہوگا۔ وہ خلفاء عبادت کرنے والے ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، یعنی نیابت کریں گے، اپنا حکم نہیں چلائیں گے۔ اس خلافت کے عطا ہونے اور ان کے پسندیدہ دین کے غالب ہونے کے منکر، کافر اور فاسق ہوں گے۔ لہٰذا جن خلفاء کے زمانے میں یہ نشانیاں، یہ علامتیں پائی جائیں، وہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوں گے، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ علامات قیامت میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں۔
او کما قال فی خیبر، کہ حضور نے فرمایا تھا کل ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ نشانی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ نام نہیں لیا، انجام خیبر کا فتح ہونا، حضرت علی کا محب و محبوب ہونا ثابت ہوا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، بنی اسرائیل کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، کہ فرعون ہلاک ہوا اور بنی اسرائیل حکومت و سلطنت کے مالک ہوئے۔ قرآن میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہ آیت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جمع کے صیغے بیان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع کے صیغے فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوت، جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کی مدت 30 برس ہے۔ کتنے؟ 30 سال، 20 اور 10، 30 سال۔ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہی خلیفہ بلا فصل مانا جائے تو 30 برس میں ایک ہی خلیفہ ہوتا، جبکہ اللہ کا بیان واضح طور پر موجود ہے کہ ایک نہیں، عربی میں 3 پر جمع ہوتی ہے، جمع کے صیغے تو کم از کم 3 ہونا لازمی۔ یہ میں نے بات کیوں کی کہ لوگ آج بحث میں پڑ گئے، ان کو لڑوایا گیا، الجھایا گیا اور کہا گیا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے معاذ اللہ حضرت علی کا حق مارا، حق حضرت علی کا تھا، تو حضرت علی کا حق مارا گیا، اور وہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے والے پھر غلط جملے بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے یہ بات مختصراً کر کے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جب اللہ نے ایک سے زیادہ سے وعدہ فرمایا تو پھر کیا کہیں گے کہ کیا اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا؟ کیا ایسی بات کریں گے؟ تو بلا شبہ اللہ کا وعدہ صحیح اور پورا ہوا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بالکل صحیح خلیفہ بنے، کوئی اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی کا حق مارا گیا تو حضرت علی اسد اللہ الغالب تھے، شیر خدا تھے، وہ کیوں چپ بیٹھے رہے؟ انہوں نے کیوں نہیں آواز لگائی کہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے؟ بلکہ انہوں نے ان تینوں کے ساتھ پورا ساتھ دیا، ان کی بیعت کی، ان کے ساتھ جہاد میں شامل رہے۔ تو حضرت علی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج اگر لوگوں کو اعتراض ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے، یا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے خود غلط ہیں۔ وہ صحابہ آپس میں بڑے پیار والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان میں کوئی جھگڑا
نہیں تھا۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو بات بتائی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں پورا کنبہ قربان کر دیتے ہیں، غلط شخص کو تسلیم نہیں کرتے، تو حضرت علی تو شیر خدا ہیں، اگر حضرت ابو بکر حضرت عمر صحیح نہ ہوتے تو حضرت علی شیر خدا ہو کر کمزوری دکھاتے کیا؟ تو ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا آج جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ یہ چاروں نبی کے یار، چاروں سچے ہیں، چاروں پیارے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سچے ہیں، شان والے ہیں، صحابہ ہونے میں سب برابر ہیں۔ صحابہ ہونے میں اونچی کہیے، سب برابر ہیں۔ صحابیت صحبت سے بنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان والا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کا ساتھ پایا، حضور کے ساتھ رہے، بھلے ایک لمحہ رہے یا برسوں رہے، اور پھر ان کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ہر صحابی سچا ہے۔ نبی پاک کے سارے صحابہ شان والے ہیں، مگر درجے میں سب برابر نہیں۔ صحابی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ تمام صحابہ میں کلی فضیلت، ہر طرح فضیلت حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، کوئی ایک خوبی، کسی میں 2 خوبیاں، اور ایک ہوتا ہے کلی طور پر ہر خوبی والا ہونا۔ تو کلی فضیلت حضرت ابو بکر کو حاصل، جزوی فضیلت بہت سے صحابہ کو حاصل، مگر فضیلت جزئی کلی کے منافی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اصحاب میں جزوی طور پر حضرت ابو بکر کے حوالے سے دیکھا جائے گا تو جزوی فضیلت ہے، مگر حضرت ابو بکر کو کلی فضیلت حاصل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پر کسی کو جزوی فضیلت بھی نہیں ہوتی، غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قیاس یہ مع الفارق ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، سن لیں۔ جب میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو اب اس میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ان 2 لفظوں کا معنی آپ کو سمجھانا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں اجماع، الف جیم میم الف عین، اجماع، آپ بھی کہیے گا، سب اس پر جمع، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین، امت کے سارے بڑے اس پر جمع۔ تو کیا مطلب؟ یہ متفقہ بات ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے، سب اس بات پر جمع ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر سب سے افضل بشر ہیں۔ اس پر کیا ہے؟ پھر کہیے گا اجماع۔ ایک لفظ جمہور بولا جاتا ہے۔ جمہور کے عام طور پر معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف زیادہ، یعنی 100 میں 90 ایک طرف اور 10 ایک طرف،
تو وہ 90 کی بات زیادہ تعداد، اس لحاظ سے لوگ جمہور بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمہور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جمہور کا مطلب ہوتا ہے وہ سارے سمجھدار، قابل، بڑے، اصلی رائے رکھنے والے، شان رکھنے والے لوگ۔ اگر ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہوں اور وہ تعداد میں کتنے ہی ہوں مگر کمزور ہوں، علمی لحاظ سے بھی، مرتبے کے لحاظ سے بھی، تو ان کو توجہ نہیں دی جاتی۔ جمہور کا مطلب سارے قابل بڑے لوگ جس طرف ہوں اس کو جمہور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو افضل نہ ماننے والا اجماع کا بھی مخالف ہوگا، جمہور کا بھی جمہور کا ایک مطلب 80-20، 70-30، 60-40، اس طرح جو آپ لیتے ہیں تناسب، وہ بھی اگر لیں گے تو جدھر زیادہ قابل، بڑے اور عظمت والے، شان والے، علم والے ہوں گے ان کا گنا جائے گا۔ دوسرے لوگ اگر ان کے مرتبے کے نہیں تو ان کو شمار نہیں کیا جائے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کا شان والا ہونا، تمام صحابہ میں افضل ہونا، یہ اجماعی مسئلہ ہے اور جمہور کا بھی مسئلہ ہے۔ اس بحث کو چھیڑ کر کوئی یہ کہے کہ نہیں، اجماع کا مخالف تو سنی نہیں رہے گا لیکن جمہور کا مخالف سنی رہے گا، تو میں بتا دوں حضرت ابو بکر کو افضل نہ ماننا یہ آپ کو سنی نہیں رہنے دے گا، کیونکہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ تمام اہل سنت مانتے ہیں حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں۔ اچھا، اب فضیلت اور افضل ہونے کے معنی بھی آپ کو سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے فضیلت والا ہونا، ایک ہوتا ہے افضلیت والا ہونا، یہ معنی بھی آپ کو سمجھا دوں۔ دو آدمی ہوں، میں دونوں کی خوبیاں بیان کروں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، دوسرے کی بھی کہوں، یہ ان کے فضائل ہو گئے، خوبیاں ہو گئیں، اس کو کہتے ہیں فضیلت۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ خوبصورت بھی ہیں، یہ عالم بھی ہیں، یہ فاضل بھی ہیں، یہ مدرس بھی ہیں، یہ مفسر بھی ہیں، یہ محدث بھی ہیں، تو یہ ان کے کیا ہو گئے؟ فضائل کی باتیں، خوبیاں، تو اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے کوئی بہت ہی زیادہ اور تگڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ روایات ہیں ہمارے پاس، ضعیف روایات سے بھی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ مگر افضل کہنے کا مطلب کہ اللہ کے نزدیک زیادہ کون ہے، اللہ کے ہاں شان والا، زیادہ شان والا ان دو میں سے کون ہے، تو اس کے لیے مجھے قرآن حدیث کی بڑی مضبوط دلیلیں چاہیے، میں اپنی طرف سے کہہ سکتا نہیں۔ فضیلت کی باتیں تو ہو سکتی ہیں مگر افضل ہونے کی باتیں کہ یہ دو فضیلت والے تو ہیں مگر ان میں افضل کون ہے، تو اس کے لیے مجھے بڑی پکی دلیلیں چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب کس کو زیادہ حاصل، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کے دلائل موجود، تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر افضل، یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو یہ دونوں باتیں بھی میں نے بتا دی۔ تمام صحابہ فضیلت والے ہیں مگر حضرت ابو بکر افضلیت والے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یہ دونوں تینوں مسئلے آپ نے سن لیے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں ان کا نسب، خاندان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، 2.5 سال عام الفیل، وہ جو ہاتھی والوں کا سال، اس کے 2.5 سال کے بعد یہ
عرب میں تاجر بھی تھے، ماہر بھی تھے۔ ابو بکر کے کیا معنی ہیں؟ عرب میں ایک نام ہوتا ہے جس کو کنیت کہتے ہیں، پکارا جانے والا نام۔ جس طرح ابو بکر ہے، ابو ہریرہ ہے، آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو یہ کنیت، پکارا جانے والا نام، ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ بکر کے ایک حوالے اونٹوں کے حوالے سے بھی ہے، تو یہ اونٹوں کے بڑے ماہر تھے، تو اس لیے اونٹ والے بھی، اور بکر کے معنی اولیت کے بھی ہیں، تو اس معنی ہوگا اولیت والے۔ یہ ابو بکر کے معنی، نام ان کا عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، والدہ ام الخیر سلمہ ان کا نام ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، پھر اس کے بعد کی عمر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، غار میں بھی ساتھی، آج مزار میں بھی ساتھی، اور کل قیامت میں بھی ساتھی۔ اللہ ان کو نبی پاک کا جو ساتھ حاصل ہے وہ اس طرح کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور میں یہ جملہ ہر سال آپ کو سناتا ہوں، اس ایک جملے میں مزہ بہت ہے، ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ سبع سنابل میں بھی ہے، اس کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی کا بھی فرمان کہ کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ مہربانی۔ یہ نبی پاک کے وفادار بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، یار بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ان کی شان بیان فرمائی ہے، تو جس کی شان خود رب بیان فرمائے اس کے بارے میں اور آپ اگر شبہ کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن میں ان کو اتقا کہا گیا، اتقا۔ متقی کا لفظ آپ نے سنا، تقوی کا لفظ آپ نے سنا، اتقا بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ پاک صاف، بہت زیادہ نیک۔ جب اللہ ان کو اتقا فرما رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ واقعی بڑی شان والے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک شان والا کون ہے؟ قرآن کی گواہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، شان والا وہ جو تم میں زیادہ متقی۔ اور حضرت ابو بکر کو اتقا کہا گیا تو قرآن سے پتہ چلا یہ اللہ کی ہاں بڑی شان والے ہیں۔ ان کو اولو الفضل بھی کہا گیا قرآن میں، جو آیت میں نے پڑھی خطبے میں، والساعہ۔ ان کے خالہ زاد بھائی تھے مستح ان کا نام تھا، مالی طور پر وہ کمزور تھے، حضرت ابو بکر ان کو پالتے تھے، ان کا خرچ وغیرہ اٹھاتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کے بارے میں منافقوں نے جب گستاخی کی، واقعہ افک مشہور ہے، تو یہ حضرت مستح بھی مخالفوں کے کہنے سننے میں آ گئے، وقتی طور پر مخالفوں کی چکنی چپڑی باتوں میں وقتی طور پر آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر کو بہت برا لگا کہ میرا رشتہ دار ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر میں اس کے ساتھ اتنی نیکی کرتا ہوں تو پھر یہ کیوں مخالفوں کے ساتھ ہو گیا؟ تو آپ ان کو جو خرچہ وغیرہ دیتے تھے وہ آپ نے بند کر دیا،
اللہ نے آیت اتاری۔ حضرت مصطح نے جو ان سے اس وقت فعل سرزد ہوا تھا اس سے توبہ کر لی، اس سے وہ تائب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کا خرچہ پھر بھی جاری نہیں کیا تو اللہ نے آیت اتاری، یہ جو فضل والے ہیں، اولو الفضل اور وسعت والے ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ یہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو نادار ہیں، ان کو معاف بھی کر دیں، ان سے صلح بھی کر لیں۔ خود اللہ نے فرمایا تو حضرت ابو بکر نے حضرت مصطح کا خرچہ اور بڑھا کر جاری کیا اور کہا تیری وجہ سے اللہ نے مجھے اولو الفضل کہا ہے، تو وہ ان کو عزت دینے لگ گئے۔ تو اللہ کا فرمان یہ، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے جمعے کا، میں تفصیلی آپ کو باتیں نہیں سنا رہا۔ ان کو ثانی اثنین بھی قرآن نے کہا، دو میں کا دوسرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب غار میں تھے تو حضرت ابو بکر ساتھ تھے، تو یہ بھی ان کی شان میں کہا گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ اور سچائی لے کر آیا اور جس نے اس سچ اور سچائی کی تصدیق کی، اللہ فرماتا ہے یہی تقوی والے۔ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں اتری، نبی پاک سچ لے کر آئے اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا، اللہ کی طرف سے ملا، جبریل امین نے آ کے دیا۔ صدیق بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں، تو جس کو اللہ سچا فرمائے۔ آج اگر کوئی نہ مانے تو بتائیے اس سچے کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ حضرت ابو بکر کتنی شان والے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 نشانیاں ہیں، ایمان کی 360 سائنز، علامات، نشانیاں ہیں، جس میں ایک بھی ہوگی، جس کسی میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کم ہوں گی، کوئی گناہ کیے ہوئیں گے، سزا پا کے بغیر سزا کے بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ 360 نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بھی دیکھیں، حضرت ابو بکر کی محبت بھی دیکھیں۔ حضور سے پوچھتے ہیں حضور مجھ میں کتنی ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو خبر ہے کس میں کتنی نشانیاں ہیں، نبی جانتے ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا تیرے اندر کتنی ہے، چھپی ہوئی کتنی ہے، کھلی ہوئی کتنی ہے، جبریل بتائے گا، اس سے پوچھ کے بتاؤں گا، نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھ میں ساری موجود ہے، جس کی گواہی نبی دیں، ایمان والا ان کے بارے میں شبہ نہیں کرتا۔ جنت کے دروازے 8، درجے 100، جنت میں 100 درجے ہیں، دروازے 8۔ ہر دروازے سے لوگوں کو بلایا جائے گا، کسی سے نماز والوں کو، کسی سے روزہ والوں کو، ہر دروازے پہ فرشتہ ندا کرے گا۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حضور مجھے کس دروازے سے آواز آئے گی؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا مجھے بھی آواز آئے گی، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ حضور جنت کا سرٹیفکیٹ دے چکے، پوچھا مجھے کس دروازے سے آواز آئے گی؟ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت کے ہر دروازے والا چاہے گا تو اس کے دروازے سے داخل ہو۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں، یہ وہ شان والے ہیں۔ اندازہ کریں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، جان بھی قربان کی۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے 3 باتیں پسند ہیں حضور، آپ کو دیکھتے رہنا پسند ہے، آپ کے ساتھ رہنا پسند ہے، آپ پر خرچ کرنا پسند ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا بدلہ قیامت میں اللہ چکائے گا۔ شان کا اندازہ کیجئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ آپ کہیں گے حنفیہ کا نام کیوں لگا ہوا ہے؟ محمد بن علی نام ہونا چاہیے، محمد بن حنفیہ کیوں ہے؟ تو حضرت علی کے 2 بیٹوں کا نام محمد ہے، تو پہچان کے لیے، فرق کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام بولا جاتا ہے۔ بیٹے حضرت علی کے ہیں، ان کو کچھ لوگ امام حنیف بھی کہتے ہیں، کربلا کے واقعے کے حوالے سے وہ جنگ نامہ امام حنیف، تو ان کو کچھ لوگ امام حنیف بھی کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قلت لأبی، حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ حضرت علی نے دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا، یہ نہیں کہا ٹھہر جاؤ، فوراً کہا قال ابو بکرین، انہوں نے فوراً کہا نبی کے بعد سب سے بہتر انسان حضرت ابو بکر ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں قلت ثم من، میں نے کہا پھر ان کے بعد کون؟ قال عمر، حضرت علی نے کہا ان کے بعد حضرت عمر۔ قلت ثم انت، میں نے کہا پھر ان کے بعد آپ ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا لا، قال ما انا الا رجل من المسلمین، انہوں نے کہا اس کے بعد بھی میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے ایک مرد، اشارہ حضرت عثمان کے لیے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، تو حضرت علی کے فرمان پر یقین کریں یا نہ کریں؟ تو جو حضرت علی کا عقیدہ حضرت ابو بکر کے بارے میں، وہی ہمارا عقیدہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو آج حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا نام لے کے لڑوانے والے یہ لوگ غلط ہے، ان میں پیار ہی پیار تھا۔ حضرت علی اپنا نام لے دیتے، مگر وہ خود لے رہے ہیں تو کیا مطلب؟ ان میں محبت تھی، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، قدر کرنے والے تھے۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہزاروں بار آپ نے سنی ہوگی، بار بار سنتے ہیں، بار بار مزہ آتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں، مشکات شریف میں حدیث موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے ہی تارے جگمگا رہے تھے، تو میں نے عرض کی هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا
کسی کی ان تاروں کے برابر نیکیاں ہیں؟ ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو تاروں کی تعداد بھی معلوم ہے، جس سے خود رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا۔ تو نبی کو تاروں کی بھی تعداد معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا تارے کتنے ہیں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ہیں۔ اور کس کی ہے؟ عمر، حضرت فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں، نبی کو خبر کیا سائنس ابھی تک تاروں کو گن سکی ہے؟ گن سکتی ہے؟ نہیں، نبی کو خبر ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے جتنے میرے سامنے، آپ دلی دل میں کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ والے کو معلوم ہے؟ آپ چھپ کر کتنی نیکیاں کرتے ہیں، دوسرا گواہ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، کسی کو خبر نہیں، نبی کو خبر ہے۔ وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ فوراً فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے۔ قلت فأین حسنات ابی بکر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا اب میرے ابا جان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا جب تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو پھر میرے بابا کی کتنی نیکیاں، ان کی نیکیاں کہاں گئیں، کتنی نیکیاں ہیں؟ قال انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ آہا، حضور فرماتے ہیں اے عائشہ، عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں، ساری کی ساری حضرت عمر کی نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ ان کی وہ ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے بابا ابو بکر کی نیکیاں، حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ نیکی غار ثور والی۔ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروگرام بنا لیا۔ ابو جہل نے فیصلہ کر لیا، سارے خاندانوں کو ساتھ ملا لیا، اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، یہ کام روکنا پڑے گا۔ ہر خاندان سے ایک جوان لیا، تلوار دے دی، نبی کے گھر کا گھیرا ڈال لیا، ارادے برے ہیں کہ نبی کو جانے نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت علی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صبح ان کو لوٹا دینا اور میرے بعد میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی ڈر نہیں رہے کہ 40 جوان باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، نبی کے بستر پر لیٹ جاؤں وہ حملہ کر دیں، لیکن حضور نے فرما دیا تھا یہ امانتیں دے کر میرے پیچھے آ جانا۔ حضرت علی کا یقین ہے جیسا نبی نے کہا ہے ویسا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس رات جیسی مزے کی نیند پھر کبھی نہیں آئی۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے، وہ 40 جوان ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، وہ تیار بیٹھے تھے، انہوں نے نبی پاک سے پوچھ لیا تھا کہ مجھے اجازت ہے ہجرت کی، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ شاید تمہیں کوئی ساتھ مل جائے۔ مزاج شناس تھے، سمجھ گئے مجھے حضور کا ساتھ ملے گا۔ اونٹنیاں انہوں نے تیار کی ہوئی تھیں، ساتھ لی، رستہ بدلا،
راستے میں بار بار نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے حضرت ابو بکر ہو رہے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی نبی پر حملہ نہ کرے۔ حضور ان کی یہ حالت دیکھ کے دعا کرتے ہیں، یہ مجھ پر فدا ہے، یا اللہ قیامت میں اس کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اسی وقت جواب آیا، آپ کے یار کے لیے آپ کی دعا منظور ہے، قبول ہے۔ واقعہ بہت تفصیلی مختصراً کر کے بتاتا ہوں، محبت سے سناتا ہوں۔ مکہ کی پہاڑیوں میں ایک بہت اونچی پہاڑی جس کا نام جبل سور، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو عرفات سے اگر کعبے کی طرف منہ کریں تو بائیں طرف یہ پہاڑی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اس کے اوپر ایک غار ہے۔ غار کا مطلب ایک چٹان ہوتی ہے، بہت بڑا پتھر کمرے کی طرح اندر سے خالی ہوتا ہے، اس میں جانے کا رستہ بنا ہوتا ہے۔ وہ کبھی پہاڑ کے اوپر کبھی پہاڑ کے بیچ یا نیچے، اس کو غار کہتے ہیں، کیو، کہف۔ پہاڑ کے اوپر غار تھی، 3 میل چڑھائی تھی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، حضور رات کا وقت ہے، پہاڑ چڑھنا ہے، آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو سوار کر کے پہاڑ چڑھوں گا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نبی ان کے لیے آسانی کرتے، رات کے وقت پہاڑ چڑھنا مشکل کام، اکیلے چڑھنا مشکل تو کسی کو سوار کر کے چڑھنا اور زیادہ مشکل، تو نبی تو رحمت بن کر آئے، آسانی کرتے۔ حضور ان سے کہتے نہیں بھی رات کا وقت ہے، تم بھی محنت کر کے چڑھو گے تو مجھے اگر سوار کرو گے زیادہ مشکل ہوگی۔ نہیں، حضرت ابو بکر بھی بہت سیانے تھے، نبی پاک بھی بڑے مہربان۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھ پہ سوار ہو جائیں، نبی نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے کیوں کہا؟ ان کو پتا تھا پہاڑ چڑھنا مشکل کام ہے، رات کے وقت اور زیادہ مشکل کام ہے، نبی کو سوار کر لوں گا، ان کی برکت سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کی برکت ہوگی، میں آسانی سے چڑھ جاؤں گا۔ اور نبی پاک نے بھی مہربانی فرما دی۔ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر سے نبی کا سینہ لگا ہوا ہے، منظر کیا ہوگا؟ وہ یہی کہتے ہوں گے نہ یہ پہاڑی ختم ہو، نہ نبی کا ساتھ یہ الگ ہو۔ اوپر گئے، یہ نہیں کہا کہ پہاڑی چڑھ کے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، آپ تھوڑی دیر پہرا دیں میں ذرا آرام کر لوں، نہیں، عرض کی یہ غار ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس میں کوئی آیا ہے نہیں آیا، میں اندر جاتا ہوں، پہلے صفائی کر لوں پھر آپ کو بلاؤں گا۔ پہلے کیا کر لوں؟ آواز زور سے کہیے، صفائی کرنی پڑتی ہے، نبی کو دل میں بلانا ہو تو صفائی کرنی، ہمارے اندر صفائی ہوگی تو ان کے جلوے آئیں گے۔ حضرت ابو بکر گئے، وہاں غار دیکھا تو وہاں جگہ جگہ سوراخ ہوئے زمین میں، سوراخ ہی سوراخ ہیں، سوراخ ہیں، اتنے سوراخ۔ آپ کے پاس جو کپڑے تھے پھاڑنے شروع کیے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنے شروع کیے کہ کوئی جانور نہ آئے، کوئی چیز آ کر حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنے کپڑے تھے سب پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا، کپڑے ختم ہو گئے، وہاں پاؤں کی ایڑی رکھ دی، پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تشریف لائیں۔ حضور آئے، حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا پہاڑی چڑھا ہوں پھر صفائی کی ہے، بہت تھک گیا ہوں، نہیں، یہ کہا حضور میرا یہ زانو حاضر ہے، گود حاضر ہے، آپ سر انور رکھ کر آرام فرمائیے۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ حضور نے اس کو بھی قبول فرما لیا، آرام فرمانے لگے۔ اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، سانپوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں، یہ مدتوں سے کتابوں میں ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں 3 راتیں رہیں گے۔ اس نے اس وقت سے
نبی کی زیارت کے شوق میں، نبی کو سلام کے شوق میں اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، وہیں رہنے لگ گیا تھا کہ کبھی آئیں گے میں زیارت کروں گا۔ راستہ ایک ہے، ایسا نہ ہو کہ نبی آئیں تو یہ راستہ بند ہو، تو اس نے وہ سوراخ کر لیے تھے۔ وہ روزانہ رات کو آتا تھا، غار میں چکر لگاتا تھا، واپس چلا جاتا تھا۔ آج رات وہ جس سوراخ پر جا رہا ہے راستہ بند، اس کو یقین ہو گیا کہ آ گیا ہے، ورنہ پہلے راستے بند نہیں ہوتے تھے۔ یقیناً اب وہ جس سوراخ پر جا رہا ہے آگے کپڑا، وہ اگر اس کو کاٹے بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک سوراخ پر اس کو ایڑی مل گئی۔ حضرت ابوبکر نے ایک سوراخ پر ایڑی رکھ دی تھی، ایڑی مل گئی، اس نے منہ پھیرا تاکہ یہ ہٹا لیں اپنا، کیونکہ انسان کو خوف ہو جاتا ہے تو یہ فوراً اپنا پاؤں ہٹا لیں گے۔ آگے تھے صدیق اکبر، وہ تھا سانپ اور یہ تھے صدیق اکبر۔ زبان حال، جو حال اس زبان میں اس نے کہا میں سانپ ہوں، حضرت ابوبکر نے کہا میں ابو بکر ہوں، اس نے کہا میں بڑا خطرناک ہوں، آپ نے فرمایا میں نبی کا پکا غلام ہوں۔ اس نے کہا میں کاٹ لیتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر کے عشق نے جواب دیا تیرے کاٹنے سے جو تکلیف ہوگی وہ برداشت کر سکتا ہوں، نبی کو بے آرام کرنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں کاٹوں تو جان چلی جاتی ہے۔ صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا اگر تیرے کاٹے سے جان چلی جاتی ہے، نبی کو تکلیف دینے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں کاٹوں تو پھر جان لے لیتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر کا عشق جواب دے رہا ہے کاٹ کے جان لینے والا اگر پاؤں کے نیچے ہے تو جان لوٹانے والا گود میں آرام کر رہا۔ اس نے دیکھ لیا یہ پکے ہیں، یہ ایڑی نہیں ہٹائیں گے، اس نے کاٹنا شروع کیا، کاٹا۔ حضرت ابوبکر برداشت کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کو تو سانپ دور سے نظر آ جائے تو ویسے ہی خوف کے مارے سانس لینا بھول جاتے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ خون میں زہر مل رہا ہے، سر پہ بھاپ بن رہی ہے، آنکھوں سے وہ آنسو کی صورت، جب آنسو نکلے تو حضور کے رخساروں پہ پڑے۔ کیا شان ہے ان آنسوؤں کی، جن کو جگہ ملی تو کہاں ملی۔ حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ ہے پاؤں کے نیچے کاٹ رہا ہے۔ فرمایا پاؤں ہٹاؤ۔ عرض کی حضور وہ آپ کو تکلیف نہ دے۔ فرمایا نہیں، وہ تو سلام کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ جانوروں کو شوق ہے سلام کرنے کا، وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی کو سلام کرنے سے روکے، سلام بھیجنے سے روکے۔ حضرت ابوبکر نے پاؤں ہٹایا، سانپ آیا، اس نے اپنے طریقے سے کنڈلی مار کر سلام کیا۔ اللہ کا نبی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے اس کی زبان بھی سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ حضور سب کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ اس نے کہا ایک یہی آپ کے عاشق نہیں ہیں، ہم بھی دیوانے ہیں، مدت ہو گئی ہے یہاں پر، میں نے بسیرا کیا ہوا ہے آپ کی زیارت کے لیے، آج انہوں نے راستے ہی بند کر دیے۔ میں نے تو چاہا تھا پاؤں ان کی ہٹا لے، لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا، مجبوراً مجھے کاٹنا پڑا۔ حضور نے فرمایا تو نے زیارت کر لی، سلام کر لیا، اب تو جا۔ وہ چلا گیا۔ حضور نے اپنی تھوک مبارک لعاب دہن، ماؤتھ سلائیوا، وہاں لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ وہ زہر جو جسم میں پھیل گیا تھا وہ پھر وہیں سمٹ گیا۔ اگر اس وقت ان کی جان چلی جاتی وہ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا وہی زہر پھر اثر کر گیا، اس طرح ان کو شہادت بھی مل گئی۔
مگر حضرت ابو بکر نے جان قربان کی یا نہیں کی؟ اونچی دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ، محبت سے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی، ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جان قربان کی، حضور نے ان کو جان لوٹا دی، مگر عشق ہے یا نہیں، محبت ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، دو میں سے دوسرا، دو تھے نا، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو دو میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب کہ تھے وہ غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا انہوں نے اپنے صاحب سے، تمام صحابہ سچے، مگر حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے نبی کا صاحب فرمایا، قرآن میں اللہ نے نبی کا صاحب فرمایا ہے، تو یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نبی پاک کی، صحابی ان کا ہونا خود قرآن میں بیان ہوا ہے، اندازہ کر لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر کو ثانی بھی فرمایا گیا، اور یہ ہر جگہ نبی پاک کے ثانی، ہر جگہ نبی پاک کے ثانی۔ لا تحزن، حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، ادھر ابو جہل ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا، غار کے پاؤں کے نشان مل گئے، غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ اللہ نے مکڑی کو، عنکبوت، اسپائڈر، اس کو حکم دیا فوراً جالا بنا دے، اس نے غار کے منہ پر فوراً جالا، نیٹ بنا دیا۔ کبوتری کو اللہ نے حکم دیا اس جالے میں انڈے دے دو، انہوں نے انڈے دے دیے۔ ابو جہل پہنچا ساتھیوں کے ساتھ، اگر ذرا سا بھی جھانک کے اندر دیکھتے تو حضور اور حضرت ابو بکر نظر آ جاتے کہ قدموں کے نشان یہاں تک ہے، ضرور غار میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر اندر گئے ہوتے تو یہ جالا باقی رہتا، اتنا بڑا جالا لگا ہوا، یہ انڈے ٹوٹ نہ جاتے۔
تمہاری عقل ماری گئی ہے، اللہ نے ان کو وہاں سے پھیر دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے آیت اتاری، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے، معی نہیں، معی یا معنی نہیں، معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ معیت، یہ ساتھ رب تعالی نے عطا فرمایا صدیق اکبر کو۔ اندازہ کرو، جس کے لیے اتنی شان اللہ کی طرف سے آ جائے تو ان کی شان میں شبہ کرنا ایمان والے کا کام نہیں۔ ان کو اللہ نے نبی کا صاحب صحابی فرمایا۔ اب جو حضرت ابو بکر کو صحابی رسول نہ مانے وہ قرآن کا منکر، اور جو قرآن کا منکر ہوگا وہ ایمان والا نہیں۔ مومن کا کام ماننا ہوتا ہے، انکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر الصدیق، ان کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات توجہ سے سنیں۔ عمر ہوتی ہے ایک بچپن، لڑکپن، جوانی۔ جوانی کے بعد جو ہوتی نا اس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، عربی میں کہول کہتے ہیں، انگلش میں مڈل ایج کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبیوں رسولوں کے سوا کہول اہل جنت کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ دہلمی میں ابن عساکر میں روایت موجود کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان سے اور ان کا بغض کفر سے۔ کیا مطلب؟ جو ان کا بغض رکھے گا وہ ایمان والا نہیں۔ دہلمی میں ابن النجار میں حدیث موجود، فرمایا ابو بکر اور عمر وہ ہیں میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو نعیم میں روایت موجود، فرمایا میرے صحابہ میں ابو بکر اور عمر ایسے ہیں جیسے نبیوں میں نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا نبیوں میں درجہ، ان کا میرے صحابیوں میں درجہ۔ فرمایا ملائکہ میں میکائیل کی طرح اور انبیاء میں حضرت ابراہیم کی طرح حضرت ابو بکر کا درجہ۔ ابن عساکر، جیسے حضرت ابراہیم نبیوں میں شان والے ہیں اسی طرح میرے صحابہ میں ابو بکر شان والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 لوگ، 3 آپ ان کو بزرگ کہہ لیں، ہستیاں کہہ لیں، شان کہہ لیں، چاند سورج۔ تو حضور نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے، اہل جنت کے افضل 3 لوگ تیرے حجرے میں دفن ہوں گے۔ آج بھی نبی پاک اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر وہاں آرام فرما۔ یہ کنز العمال میں روایت موجود۔ دہلمی میں ہے حضرت ابو بکر و عمر زمین و آسمان والوں سے بہتر، زمین و آسمان والوں سے بہتر۔ دہلمی میں روایت موجود، فرمایا میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے نا، جہاں جس کی مٹی جہاں سے جاتی ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں نبی پاک کے ساتھ آرام فرما ہے، اور وہ جگہ جنت ہے، تو تینوں کی مٹی کہاں سے آئی؟ یہ بھی آپ نے سنا۔ فرمایا آسمان و زمین میں میرے وزیر، آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل، زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر۔ فرمایا ابو بکر و عمر کی شان کیسی ہے؟ فرمایا دین میں ان کی شان ایسی جیسے سر میں آنکھ کان کی طرح۔ طبرانی میں روایت، جس طرح سر میں کان اور آنکھ کا درجہ، میری امت میں ابو بکر و عمر کا درجہ۔
ابو نعیم میں روایت موجود، فرمایا سب کا حساب ہوگا قیامت میں، ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا ابن النجار میں روایت موجود، ہر ایک پر اللہ تعالی کی تجلی، مگر ابو بکر پر خاص تجلی۔ فرمایا طبرانی میں روایت موجود، جنت کے ہر دروازے، ہر محل والا چاہے گا کہ ابو بکر اس کے پاس آئے۔ فرمایا ابو بکر کو میرے درجے میں قیامت کے دن میرا ساتھ ملے گا۔ فرمایا ابو بکر سے افضل شخص پر نبیوں رسولوں کے بعد نہ سورج چڑھا نہ غروب ہوا۔ اندازہ کر لیں، اللہ تعالی نے ان کا نام صدیق رکھا، بہت زیادہ سچا۔ فرمایا کوئی آگ سے آزاد کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرمایا میں نے ایمان، اسلام، دین جس پر بھی پیش کیا، ہر کسی نے کوئی معجزہ، کوئی دلیل چاہی، ایک ابو بکر ہیں۔ میں نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں۔ اب دہلمی کی یہ حدیث دہلمی میں ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ابو بکر کا شکر، ابو بکر کا اور محبت، دو باتیں، ابو بکر کا شکر اور محبت میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ ان کا شکر بھی ادا کرو، ان سے محبت بھی رکھو، ہر امتی پر یہ واجب ہے۔ اور سن لیجئے حضرت ابو بکر کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں سنو، فرمایا حوض پر بھی میرے ساتھ ہوگے، غار میں بھی میرے ساتھ تھے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ اندازہ کریں، مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، حضرت علی کا ایک بیان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سنیں۔ وہ فرماتے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر سے مجھے افضل جانے، جو کوئی مجھے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے افضل جانے، میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا۔ مفتری کا مطلب افترا، تہمت باندھنے والے، وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اور میں جو مجھے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے افضل کہے گا، میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ کیا اس کے بعد بھی شبہ ہے کوئی؟ تو ہمارا صاف کہنا، حضرت ابو بکر کے لیے جو مولا علی کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ سنیں توجہ سے سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو کتنے پیارے ہیں؟ حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیوہ سے حضرت علی نکاح کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ کو رشتے بتا دوں، تھوڑے سے رشتے سن لیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی، حضرت ابو بکر کی بیٹی کس کی بیوی؟ حضرت ابو بکر کی پوتی، حسنین کریمین میں سے یا امام حسن یا امام حسین کی بیوی۔ پوتی کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر کی۔ حضرت ابو بکر کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی کی بیوی، دشمن کی
مخالف کی بیوی سے، بیوہ سے نکاح کیا جاتا ہے؟ محبتیں ذرا اندازہ کر لو۔ حضرت امام محمد باقر، نام سنا؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کی بیوی کون ہے؟ کیونکہ آگے جتنے بھی آگے ہوں گے حضرت امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ سب آگے اولاد ہے نا۔ اب امام محمد باقر کی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ پھر کہیے۔ یہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے، ماں کی طرف سے بھی اگر رشتہ دیکھا جائے، ایک طرف سے حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ایک طرف سے حضرت ابو بکر کے آگے بیٹے دونوں ہیں، عبد الرحمن اور قاسم۔ ایک کی یہ بیٹی ہیں، ایک باپ ہے اس طرف سے، ایک ماں کی طرف سے۔ تو سنیں، یہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہیں ام فروہ۔ اور پھر آگے جتنے بھی امام ہوئے ان سب کی یہ ماں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب کہو، سارے امام حضرت علی کے پوتے ہیں اور سارے امام حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں۔ رشتے دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد اور امام زین العابدین، دونوں کے درمیان رشتہ۔ حضرت ابو بکر کے پوتے کا نام قاسم، وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کے بیٹے تو پوتے ہوئے، اور امام زین العابدین آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، آپس میں خالہ زاد۔ ام فروہ کی ماں کا نام ہے اسماء، ام فروہ کے والد کا نام ہے قاسم۔ میں نے کہا نا، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ سنو، رشتہ سن لو۔ یہ جو امام محمد باقر کی بیوی ہیں ام فروہ، امام جعفر صادق کی والدہ، ان کی ماں کا نام ہے اسماء، بیٹی ہیں عبد الرحمن کی، عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر کے، پڑپوتی ہو گئی۔ ام فروہ کی والد کا نام ہے قاسم، وہ بیٹے ہیں محمد کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے۔ دونوں طرف کا رشتہ سن لیا۔ اتنی رشتہ داریاں، اتنے تعلق، اتنا پیار، معلوم ہوا یہ لوگ بڑی شان والے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ بڑی شان والے لوگ ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جنگ تبوک کا موقع تھا، مسلمانوں پہ تنگی کا سال تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی اللہ کی راہ میں مسلمان مجاہدین کی مدد کرنے والا، عیسائیوں سے رومیوں سے لڑنے جانا تھا، بہت دور لمبا سفر تھا، تنگی کا سال، سب نے دیا جس کے پاس جو تھا۔ حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، جتنا سامان تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا لے آئے۔ حضرت ابو بکر پورا گھر اٹھا لائے۔ اس زمانے میں مٹی چونے گارے کی دیواریں ہوتی تھی نا، تو سوئی کپڑا سینے والی وہ دیوار میں لگا دیتے تھے، کسی کو چبھے نہیں۔ حضرت ابو بکر ہاتھ پھیر کے دیکھ رہے ہیں سوئی بھی نہ رہ جائے، سب کچھ، ٹاٹ کا لباس، کانٹوں کے بٹن لگا لیے، سارا کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا؟ بتایا گیا۔ حضور ہر ایک کو دعا دیتے رہے، ایک بڑی ڈھیری، ہیپ، میں یہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ فرمایا کیا لائے ہو؟ عرض کی گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں۔ آگے بہت بڑی ڈھیری تھی، وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ جس گھر سے میں آئی ہوں، جس گھر سے یہ سامان میں آیا ہوں، اب وہاں پیچھے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرض کی یار غار کا۔
آپ کے یار غار ابو بکر کا دیکھا تو حضرت ابو بکر ایک وہ بوریا سا کانٹوں کے بٹن لگا کے پہنے ہوئے. اب ذرا سنیں دھیان سے، ترمذی شریف میں حدیث موجود. فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. صرف اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. پتہ کیا چلا، پتہ کیا چلا؟ حضرت ابو بکر کا عقیدہ پہچانو. علامہ اقبال ترجمانی کرتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. حضرت عمر لائے، پوچھا حضور نے کیا ہے؟ کی عرض نصف مال ہے، فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عقیدہ بھی معلوم ہوا، محبت بھی معلوم ہوئی. کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الریاض النظرہ میں ہے حضرت ابو بکر کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا. اب سنیں، یہ بھی الریاض النظرہ میں ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. فاروق اعظم کے فرزند ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس تھے. حضرت ابو بکر وہی بوری سی اوڑے ہوئے فقیرانہ صورت میں آئے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے. جبریل آئے اور آ کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کے یار کو سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ وہ سب کچھ میری راہ میں دے کر اس فقیری کی حالت میں راضی ہیں یا ناراض؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اندازہ کرو، اللہ پوچھ رہا ہے. اے حبیب اپنے یار سے پوچھیں وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان اللہ یقرئ علیک السلام. اے ابو بکر بے شک اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا. وَيَقُولُ لَكَ أَرَادٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ. اللہ فرماتا ہے یہ جو فقر کی تو نے حالت بنا لی ہے، اس حالت میں ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ فقال ابو بکر اسخط علی ربی، کیا میں اللہ سے ناراض ہو جاؤں؟ انا عن رب راض، انا عن رب راض، انا عن رب راض. میں رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت راضی ہوں، بہت راضی ہوں. جس کی رضا خود رب پوچھے اس کی کتنی شان ہے.
حضرت ابو دردا وہ کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر کے آگے چل رہا تھا، حضور نے فرمایا کیا تو اس کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے دنیا و آخرت میں افضل ہے؟ ابو بکر سے افضل شخص پر نبیوں رسولوں کے بعد نہ کسی پہ سورج چڑھا ہے نہ کسی پہ سورج غروب ہوا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، بہت سے غلاموں کو خرید کر، وہ غلام جو مسلمان ہو چکے تھے مگر کافروں کے ہاتھ سزا بھگت رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اور سنیں، ایک وہ ہستی ہے جسے حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، جس ہستی کا نام حضرت بلال، نبی پاک کے عاشق، نبی پاک کے مؤذن۔ امیہ ان کو بہت ستاتا تھا، بڑی تکلیف دیتا تھا۔ حضور فرماتے تھے ہے کوئی اب بلال کا چارہ کرنے والا؟ حضرت ابو بکر گھر میں گئے، جتنا پیسہ تھا وہ لیا، گورا غلام تھا آپ کا لیکن مسلمان نہیں تھا، اس کو ساتھ لیا، امیہ کے پاس گئے، وہ حضرت بلال کو مار رہا تھا، فرمایا تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہر وقت اس کو مارتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یہ غلام ہے میرا، کلمہ پڑھتا ہے اس کا جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کب تک مارتا رہے گا؟ جب تیرا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کو بیچ دے۔ اس نے کہا کون خریدے گا؟ فرمایا میں خریدوں گا، میں خریدوں گا۔ ہیں؟ امیہ نے کہا موقع بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس ایک گورا غلام ہے وہ دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنا مال دے دو۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا مجھے منظور ہے، مجھے۔ امیہ کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، گورا دے رہے ہو، کالا لے رہے ہو، عربی دے رہے ہو، حبشی لے رہے ہو، ساتھ اتنے پیسے دے رہے ہو، تم تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا تو نے مانگا ہی اتنا ہے، تھوڑا سا تو مانگا ہے ساتھ غلام، میں تو آج طے کر کے آیا تھا جو تو کہے گا وہ میں دوں گا، تو نے تو مانگا ہی تھوڑا ہے۔ اب امیہ ہاتھ مل رہا تھا کہ کاش میں زیادہ مانگ لیتا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو ساتھ لیا، نبی پاک کے پاس آئے، حضور یہ غلام بلال حاضر ہے، میں اس کو آپ کے چہرے پہ قربان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جتنے پیسے خرچ کیے نا بلال کو خریدنے میں، آدھے مجھ سے لے لو تاکہ میں بھی بلال کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا، مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں حضور میں بھی اور بلال بھی آپ کے کوچے کے دو غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں حضور، ہمیں آپ سے صرف دعائیں چاہیے، آپ سے جنت چاہیے، دنیا نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کی خوبیاں آج بھی نبی کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر نے غار میں جا کر نبی پاک کے لیے تیاری کی، نبی پاک نے بدلہ کیا دیا؟ ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا، مزار میں میں پہلے جاؤں گا، غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کر سویا تھا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کر سوؤں گا۔ آج بھی نبی پاک کے ساتھ آرام فرما ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، کتنی؟ خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، آگے بیٹے کی اولاد صحابی، 4 پشتیں صحابی ہیں۔ یہ شان بھی کسی اور کو حاصل نہیں۔ میں نے محبت سے چند باتیں عقیدت سے بیان کی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر کو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر مانتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بلا شبہ نبی پاک کے پیارے ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ۔ صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، مسئلہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔
کچھ لوگ آج کل باغ فدق کا جھگڑا چھیڑ کر کوئی حضرت ابوبکر کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے خلاف بات کرتا ہے۔ سن لو، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے، میں آپ سب کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، میرے حضرت ابو بکر بھی سچے، میری سیدہ پاک بھی سچے، وہ بھی بڑی شان والے، وہ بھی بڑی شان والے۔ اس مسئلے میں فدق میں نہ حضرت ابو بکر غلط ہے نہ سیدہ غلط ہے، جو ان دونوں کو غلط کہے وہ خود غلط ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی سچے، حضرت سیدہ پاک بھی، ان میں سے کسی ایک کی معمولی سی بے ادبی ہمیں برباد کر دے گی۔ نہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنی، نہ سیدہ کی، دونوں شریعت کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، نبی پاک کے بہت قریب تھے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنی نہیں۔ کچھ لوگ جو ایک بات کر دیتے ہیں اس کا جواب دے دوں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ کو ناراض کیا، پھر حضرت سیدہ نے حضرت ابو بکر سے تمام عمر کوئی بات نہیں کی۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات فغضبت فلم تکلمت۔ حضرت ابو بکر نے جب سیدہ کو نبی پاک کا ارشاد سنایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئیں اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں کیا۔ اب اس بات کو سمجھو، حضرت ابو بکر حضرت سیدہ کو نانا جان رسول اللہ کا ارشاد سنائے، ان کے والد کا ارشاد سنائے، تو وہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی جو اپنے نبی باپ کا ارشاد سن کر ناراض ہوگی؟ ان کو ان کے بابا جان کا ارشاد سننے کو ملا تو وہ ہو گئیں خاموش۔ کس بات پر وہ ناراض ہوئیں کہ میں نے ایسی بات ہی کیوں کی جو میرے بابا جان کے فرمان کے خلاف تھی؟ اور حضرت ابو بکر سے ان کی جو کہتے ہیں جی پھر ساری زندگی کلام نہیں کیا، ایسی کوئی بات۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی سب سے قریبی سہیلی حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، سب سے زیادہ دوست، آخر وقت تک، بلکہ غسل دینے میں بھی وہ ساتھ۔ تو یہ جو آج جو باتیں کرتے ہیں ان سے کہہ دو اپنی زبانیں بند رکھو، تم سے ادب نہیں ہوتا تو بے ادبی بھی نہ کرو۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی، سیدہ پاک کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ دونوں سچے ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی خطا پر جو ان کو خطا پر کہتا ہے وہ خود خطا پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے واضح سن لی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں میرے نبی پاک کی مسجد ہے، یہ حضرت ابو بکر نے اس کی زمین خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کیا تھا۔ کس نے؟ اونچی کہیے گا، حضرت ابو بکر نے۔ اور جو مسجد بناتا ہے اس کے لیے ثواب، جتنے لوگ اس میں نیکیاں کریں ان کا الگ ثواب، ان سب کے برابر اس بنانے والے کو، جو لوگ مسجد میں حصہ ڈالیں تو وہاں ایک نیکی کا ثواب 50,000، کتنے 100 سال ہو گئے، سب مسجد نبوی میں کتنے کتنے ولیوں نے، کیسے کیسے ہستیوں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اعتکاف کیا، ان سب کو ثواب، ان سب کے برابر حضرت ابو بکر کو ثواب۔ کتنا ثواب ہے۔ تو آج ان کی طرف سے، ان کے ایصال ثواب کے لیے حضرت ابو بکر کی طرف سے ہو سکے تو آپ بھی سب محبت سے جو حصہ لے سکو، یہ اپنے والدین اور اپنے مشائخ کی طرف سے ان کی بارگاہ میں میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ بھی، یہ آپ کے پاس جھولی بھی لے کے آ رہے ہیں،
جو ہو سکے محبت سے ضرور پیش کیجیے گا۔ یہ جناب عبدالغفار داؤد صاحب اٹھ کے آئے ہیں، انہوں نے یہ 3000 روپیہ دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور بھی جو محبت والے ہیں، ایک صاحب نے بینک میں ڈائریکٹ جمع کرا دیے ہیں، اس کی رسید بھیج دی ہے، اللہ ان کا بھی عطیہ قبول فرمائے۔ یہ شاہ صاحب، عادل شاہ صاحب نے 2000 روپیہ بھیجا ہے، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جلدی جلدی جو لوگ جتنا ہدیہ پیش کر سکیں اللہ تعالی قبول فرمائے، ان کی روح بھی خوش ہوگی، آپ کو بھی ثواب ہوتا رہے گا ماشاءاللہ۔ یہ بھی 600 روپیہ لائے ہیں دوست، اللہ قبول فرمائے۔ یہ شاہد صاحب کے پر